بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با زبر با. با زبر با. لام لام زیر لیل. لام زیر لل. لام زیر لل. لام یہ والا لام اس لام سے مل رہا ہے. لام لام زیر لیل. لام زیر لل. بلیل. ولر. بلیل. ولر. لام کھڑا زبر لا. لام کھڑا زبر لا. لا. بابا اسکرین دکھ رہا ہے آپ کو؟ جی. چلیں. بلیلا. اللہ. ہا پیش ہو. ہا پیش ہو. بلیلہ. بللہ. دال یا زیر دی. دال یا زیر دی. کھینچ کر بیٹا یا مدہ ہے. دی. نون لام زیر نیل. نون لام زیر نیل. دینل. دینل. لام کھڑا زبر لا. لام کھڑا زبر لا. دین اللہ. دین اللہ. ہا زیر ہی. ہا زیر ہی. دین اللہ. دین اللہ. دین اللہ. دین اللہ. امر اللہ. امر اللہ. آپ غور کرے ہوں گے ان دونوں میں جب لفظ اللہ کلام کو پڑھتے تھے تو اس کی آواز لو بنتی تھی، ہے نا؟ جی. لیکن یہاں لا بن رہی ہے. لا. ٹھیک ہے، یہاں لام باریک جی. ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. جی. با میں حرکت کا قاعدہ، لام میں حرکت کا قاعدہ، پھر وہی چیز ریپیٹ ہو رہا ہے. دیکھو لفظ اللہ میں 3 قاعدے ہیں. پہلا حروف شمشی، کیونکہ الف لام کے بعد شمشی میں سے کیا آیا ہے جی؟ لام. لام میں لفظ اللہ کے لام یہاں باریک ہو رہا ہے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو. ہاں بولیے. لام. لفظ اللہ اللہ کا کے لام کو باریک کریں گے. شاباش ماشاءاللہ. اور تیسرا الف مدہ کا قاعدہ، کیونکہ کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے. ہا میں حرکت کا قاعدہ. دال میں یا مدہ، نون میں حرکت، پھر الف لام میں شمشی. لفظ اللہ کا نام باریک ہو رہا ہے، پھر لفظ اللہ کا نام میں الف مدہ ہو رہا ہے. ہا میں حرکت. حمزہ میں حرکت. میم میں ابھی آپ میم ساکن کا قاعدہ نہیں پڑھے ہیں. آگے سبق نمبر 22 میں آپ کو میم ساکن کا قاعدہ بھی پتہ چل جائے گا. جب تک نہیں معلوم ہے تب تک آپ اسے جزم سکون کا نام بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جزم سکون کا قاعدہ. ٹھیک ہے ہاں. اور را میں 2 قاعدے ہیں. پہلا کس کا ہے بتائیں؟ حرکت. دوسرا را باریک. شاباش ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اللہ. جی سیم وہی چیز یہاں بھی ریپیٹ ہو رہا ہے. لفظ اللہ میں 3 قاعدے ہیں: شمشی، الف مدہ اور لفظ اللہ کلام باریک. اور ہاں میں حرکت کا قاعدہ. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کا سبق رہا. 1 منٹ رک جائیے جی. اس کے بعد
آپ کو آیت کرنے کا سبق نمبر 17 میں آیت کرنے کا قاعدہ آپ یاد کریں گے. کل سبق کے ساتھ ساتھ اس کو بھی سنانا ہوگا آپ کو, ٹھیک ہے بابا؟ جی. آیت کرنے کا قاعدہ میں ابھی تھوڑا سا آپ کو بتا دے رہا ہوں. سبق نمبر 17 آیت کرنے کا یا سانس توڑنے کا قاعدہ, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا. آپ قرآن پاک جب پڑھیں گے اس میں کیسے پڑھتے پڑھتے کیسے سانس توڑا جائے گا, کیسے ٹھہریں گے, اس کا قاعدہ ہم کل سیکھیں گے. اس کا ڈیفینیشن ہے جس کو یاد کرنے کے بعد سیکھیں گے, ٹھیک ہے؟ میں اس کا آڈیو بھی بھیج دوں گا. ابھی بس سمجھ لیں میں جو چیز بتا رہا ہوں. دیکھیں یہاں ایک سرکل بنا ہوا ہے, دکھ رہا ہے بابا؟ جی. ہاں, تو قرآن پاک کے اندر نا, قرآن کے اندر اس طرح کا سرکل نظر آئے گا آپ کو, جس کو ہم نورانی قاعدہ کی زبان میں کہتے ہیں آیت. کیا کہتے ہیں؟ آیت. ہاں, قرآن کے رولز کے زبان میں ہم اسے کہیں گے آیت. تو اس میں لکھا ہے اس گول نشان کو, یعنی اس گول والے سمبل کو کیا کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں. آیت کہتے ہیں, ہے نا. اس پر ٹھہرنا چاہیے. آگے کا بس میں آپ کو اسی چیز کو سمجھانے والا تھا, کیونکہ آڈیو میں تو سمجھ میں نہیں آئے گا نا کون سے گول نشان کو آیت کہتے ہیں, تو اس وجہ سے میں نے آپ کو یہاں دکھا دیا. باقی چیز آپ کو آڈیو میں مل جائے گا, ٹھیک ہے؟